الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ پیج کھلا ہے اور مرکبات ہم نے آغاز کیا تھا کہ دو تین لیٹرز کو دو تین حرف کو جو ملا کے لکھا جاتا ہے ان کو مرکب حروف کہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ دو لیٹرز ہیں، ایک ہے نون ایک ہے خا۔ ہمارا تجویدی قاعدہ ہے، اب دیکھیں نون کا کلر الگ لکھا ہے اور اس کے ڈاٹ کا کلر بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح خا کا کلر الگ ہے اور خا کا جو ڈاٹ ہے وہ بھی گرین اسی طرح ہے۔ تو عام طور پہ اگر قاعدہ تجویدی نہ ہو تو ان مرکبات کو سمجھنے کے لیے بچے کے لیے ہم بچے کو یا مبتدی کو جو چیزیں یاد کراتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کیا چیزیں میمورائز کرے، وہ یہ چیز بیسک یہ چیز میمورائز کرے کہ ون ڈاٹ ان دا باٹم، ایک نقطہ کسی بھی حرف کے نیچے آ جائے تو وہ با ہے، اور ایک نقطہ حرف کے اوپر آ جائے تو نون ہے۔ یہ جب جوائنٹ آتے ہیں مرکب میں آتے ہیں تو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں با الف لکھتا ہوں تو با الف الف، یہ دیکھیں با الف۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ با ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے ڈاٹ ہے۔ اور یہیں اگر میں لکھوں نون الف تو یہ نون ہے اور یہ الف، بالکل سیم ہے، باڈی شیپ بالکل ایک جیسی ہے، صرف با کے نیچے نقطہ ہے اور نون کے اوپر نقطہ ہے۔ تو با اور نون کا ہم نے فرق ایسے جاننا ہے کہ ایک کے نیچے نقطہ ہو تو با، اوپر نقطہ ہو تو نون۔ اسی طرح ملتے جلتے حرف ہیں تا اور یا، یہاں بھی اوپر دو نقطے نیچے دو نقطے، اوپر دو نقطے ہوں تو تا، نیچے دو نقطے ہوں تو یا۔ اس طرح الگ الگ سیپریٹلی لکھے ہوں تو پھر تو فرق کرنا بڑا آسان ہے، پھر تو یا اگر اس طرح بھی لکھا جائے تو تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ یا ہی ہے، نقطے نہ بھی ہوں۔ لیکن اگر اس طرح جوائنٹ لکھا ہو جس طرح ہم لکھتے ہیں فار ایگزامپل کہ تا الف، اور اسی طرح ہم لکھتے ہیں یا الف، اب آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل باڈی شیپ سیم ہے۔ اب چینجنگ کیا ہے؟ نقطوں کی چینجنگ ہے، اوپر دو نقطے ہوں تو تا، نیچے دو نقطے ہوں تو یا، اور تیسرا حرف جو ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے وہ ہے سا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تو کوئی ٹینشن نہیں، اس کی تو 3 ڈاٹ ہیں، تو یہ ہے سا۔ اب اسی سے ملتی جلتی آواز سین کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ملتی جلتی شیپ شین کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سا اور شین کا فرق آپ دیکھ لیں کہ شین کا جو ہیڈ ہے یہ اس کے جو سر ہے وہ کنگھی کی طرح ہے، لک لائک ڈبلیو ہے، ڈبلیو کی طرح بنا ہوا ہے، اور سا جو ہے نا وہ با تا اور یا کی طرح ہی ہے، سر اوپر 3 نقطے ہیں۔ اب اگر جو ہے نا ہم لکھیں سا الف تو اس طرح ہے، اور ہم اگر لکھیں شین الف تو اس طرح ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جب ہم ان چیزوں کو پہچان لیں گے تو ہمارے لیے اس ایکسرسائز کو سمجھنا وہ جو ہے نا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ تو ہم پڑھ رہے تھے فرسٹ لیٹر ہے، دیکھیں 1 ڈاٹ آن دا ٹاپ، اوپر ایک نقطہ نون، اور یہ جو ہے نا خا، تو نون خا۔ اب ہم نے کہا تھا نیچے 2 نقطے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ یا۔ آگے ہا ہے، پتلی ہا ہے، اور خا اور ہا میں یہی ہم نے فرق پڑا تھا کہ اگر جو ہے نا اوپر ایک نقطہ ہو تو موٹی خا، اور بغیر اوپر نیچے کوئی نقطہ نہ ہو تو پتلی ہا۔ تو یا ہا پتہ چلنا چاہیے سننے والے کو جو دیکھ نہیں رہا
کہ ہم نے کون سی خا پڑھی ہے. وہ ادھر ایک دور بندہ بیٹھا ہے اور میں پڑھوں نون خا، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے موٹی خا پڑھی ہے. اور اگر میں پڑھوں یا ہا، تب سننے والے کو پتہ چل گیا کہ میں نے باریک والی ہا پڑھی ہے. اچھا، اب ون ڈاٹ ان دا باٹم، ایک نقطہ نیچے، تو با. ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک نقطہ نیچے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ با ہوتا ہے. یہ ون ڈاٹ ان دا باٹم با. تو اب جو ہے نا ایک نقطہ نیچے ہے تو با، اور آگے جو ہے نا یہ بالکل خا اور ہا کی طرح کی شیپ ہے، بٹ اس کے پیٹ میں نقطہ ہے تو یہ جیم ہے. تو با جیم، با جیم. اب جو ہے نا اس باڈی شیپ میں میم آتا ہے، اور یہ بھی میم کی باڈی شیپ ہے، یہ بھی اور یہ بھی، یہ سارے میم ہیں. میم ہمیں یاد ہونا چاہیے. باقی پچھلا جو حرف ہے وہ تو ہم نے ڈاٹ ہی دیکھنے، نقطے ہی دیکھنے. اب دیکھیں نیچے دو نقطے ہیں تو یا، نیچے ایک نقطہ ہے تو با، اوپر ایک نقطہ ہے تو نون، اوپر دو نقطے ہیں تو تا، اوپر تین نقطے ہیں تو سا. اب بہت ایزی ہو گیا ہمارے لیے پورا ورڈ پڑھنا. اب بچے غلطی یہاں کیا کرتے ہیں؟ یا میم، با میم، نون میم. نہیں، یہ رانگ ہے، غلط ہے. پورا ادائیگی ہر لفظ کی پوری کرنی ہے. یا میم، آگے ون ڈاٹ ان دا باٹم. با میم، ون ڈاٹ آن دا ٹاپ. نون میم، ٹو ڈاٹ آن دا ٹاپ، دو نقطے اوپر. تا میم، اور تین نقطے اوپر، تھری ڈاٹ آن دا ٹاپ. سا میم. اب یہ سیریز تو آپ کو ماشاءاللہ آ گئی. اب ہم اگلی سیریز شروع کرنے لگے ہیں. اسی میں بھی با، یا، نون، تا، سا، یہی تقریباً 5 حروف یوز ہوئے. اب پہلا حرف تو ہمیں پتہ ہے کہ نیچے ایک نقطہ ہو تو با، نیچے دو نقطے ہوں تو یا، اوپر ایک نقطہ ہو تو نون، اوپر دو نقطے ہوں تو تا، اور اوپر تین نقطے ہوں تو سا. یہ تو ہمیں پتہ ہے. نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ تو نیکسٹ لیٹر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نیکسٹ لیٹر ہے جناب یہ یا. یا نیچے دو نقطے ہوں تب بھی یا ہوتا ہے، اور اس طرح کی باڈی شیپ والا بھی کیا ہوتا ہے؟ یا. اب میں لکھتا ہوں با یا. اب آپ کو یہ باڈی شیپ یا کی ہے. اب میں وہ نقطوں والا یا لکھوں، دوسرا یا لکھوں تو یا. اب میں اوپر ایک ڈاٹ لگا دوں اور آگے یا لکھ دوں تو نون یا. اوپر دو نقطے لگا دوں، آگے یا لگا دوں تا یا. اوپر تین نقطوں والا سا لگا دوں اور آگے یہ لگا دوں تو سا یا. تو یہی ہے، بالکل بہت ایزی ہو گیا قرآن کا سمجھنا. اللہ نے ویسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا. یعنی یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے. قرآن سیکھنا الحمدللہ بہت آسان ہے. تو با یا، با یا، یا، نون یا، تا یا، سا یا. اب اگلے جو ورڈ ہیں یہ بہت ایزی ہیں، صرف آپ کی ذہانت کے امتحان ہے کہ اوپر ایک نقطہ